السلام علیکم. بی اے انگلش تھرڈ ایئر لیکچر 2 بائی پروفیسر سلیم خاور ملک. ہم آج آپ سے ڈسکس کریں گے 5 پورٹس میں سے جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا سلیبس میں ہے. ولیم ورڈزورتھ. ولیم ورڈزورتھ فطرت کے شاعر ہیں. فطرت کی چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں. ولیم ورڈزورتھ is the poet of nature. He loves to write about nature and natural objects. فطرت کی چیزوں کے بارے میں لکھنے کو وہ پسند کرتے ہیں. On the other hand, nature is the main character of his poetry. اگر ہم اس کو دوسرے انداز سے دیکھیں تو ان کی شاعری کا جو اہم کردار ہے وہ ہے فطرت. He writes about simple people and simple events in a simple style. وہ عام لوگوں کے بارے میں، سادہ لوگوں کے بارے میں بڑے ہی عام سے تہوار، بڑے عام سے انداز میں لکھتا ہے. عام سے بندے کو اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے. Critics call him poet and priest of nature. نقاد، اہل علم اسے شاعر اور فطرت کا پجاری کہتے ہیں. فطرت اسے بہت پسند ہے. His love of nature is probably truer. اس کی فطرت کے لیے محبت بہت ہی سچ ہے. And more tender than that of any other English poet. شاید ہی کوئی اور فطرت کا شاعر ہوگا جس کی محبت اتنی فطرت کے لیے ہوگی. لیکن ورڈزورتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے ایز پوئٹ آف نیچر ورڈزورتھ اسٹینڈ سپریم، کہ سب سے اوپر آتا ہے اگر جب بھی ہم نیچر کی بات کرتے ہیں. تو فرینچ ریولوشن از دا بیسٹ ایگزامپل آف ہز آرٹ ایز اے پوئٹ آف نیچر. تو دی فرینچ ریولوشن آج ہم آپ سے ڈسکس کرنے لگے ہیں. اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں ہم نے یہ فرسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیے تھے. تو فرانسیسی انقلاب جس نے فرانس کے لوگوں کے لیے چینج، ریولوشن جسے ہم کہتے ہیں، ایک تبدیلی، انقلاب لایا. ہوپ، ان کے لیے امید لایا. جوائے، خوشی لایا. لبرٹی، فریڈم، آزادی ان کے لیے لے آیا. ایکویلٹی، مساوات لے آیا. بردرہڈ، بھائی چارہ لے آیا. سوشل جسٹس، جو ایک معاشی سماجی انصاف تھا وہ لے آیا. فرینڈشپ، ان کے لیے ایک دوستی کا پیغام لے کر آیا. تو یہ فرانسیسی انقلاب جو کہ فرانس کے لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا ثابت ہوا. تو آج ہم آپ سے فرانسیسی انقلاب کی ایک پکچر شیئر کرتے ہیں. ذرا دیکھیں، یہ پکچر فرانسیسی انقلاب کی ایک پکچر سی ہے جس میں سب لوگ، چھوٹے بڑے، سب نے حصہ لیا. سب نے اپنے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی. تو دی فرینچ ریولوشن، اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف، کیونکہ آج ہم نے سمری بھی ڈسکس کرنی ہے. دس از اے پوئم آف ہوپ اینڈ جوائے. ایک امید کی، خوشی کی ایک نظم ہے. دا فرینچ ریولوشن پرومسز ٹو بی اے ہیپی چینج. فرانسیسی انقلاب کا جو وعدہ ہے وہ ایک خوش تبدیلی لانا ہے. دا پوئٹ فیلز ہیپی اینڈ ایکسائٹیڈ ٹو تھنک دیٹ اے گولڈن پیریڈ آف لو. شاعر خود ولیم ورڈزورتھ بڑا خوش ہو جاتا ہے اور اس محبت کے اس دورانیے کو، ایک سنہرے دورانیے کو، اس کے بارے میں جب بھی سوچتا ہے تو ایکسائٹیڈ، پرجوش ہو جاتا ہے. دا ہول ریولوشن واز ڈیپینڈنٹ آن دا کانسیپٹ آف دا ریزن. وجہ کیا ہے اس کے اوپر یہ بنیاد کرتی ہے پوری پوئم. اور اس کے بدلے میں ہوز موٹیویشن واز بردرہڈ اینڈ ایکویلٹی. بھائی چارہ تھا، مساوات تھی، جس کا نتیجہ لبرٹی، فرینڈشپ، بردرہڈ ول کم ٹو فرانس اینڈ دا ہول ورلڈ. کہ فرانس میں یہ آزادی، یہ دوستی، یہ بھائی چارہ آئے گا. اور یہ فرانس میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تک آئے گا. دا پوئٹ فیلز ہیپی اینڈ ایکسائٹیڈ ٹو تھنک دیٹ a golden period of love, liberty, friendship and brotherhood will come to France and the whole world. وہ خود اس کو سوچ کر بھی، جو ایک محبت ہے، بھائی چارہ ہے، ان ساروں کے بارے میں کہ صرف فرانس میں نہیں پوری دنیا میں آئے گا، بڑا اچھا محسوس کرتا ہے. The French Revolution will end all the sufferings of humanity. جو انسانیت کی مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، فرانسیسی انقلاب ختم کر دے گا.
and create a new world of peace and prosperity. एक नई दुनिया अमन की, खुशहाली की पैदा कर देगा, एक नई दुनिया को जन्म देगा. तो फ्रांसीसी इनकलाब, तो इनकलाब ऐसे होते हैं कि वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, नई तारीख रकम करते हैं. तो फ्रांसीसी इनकलाब ने कुछ ऐसा ही किया. तो आज हम इसकी समरी आपसे डिस्कस करेंगे. पूरी पोएम, क्योंकि हम इसके स्टैंजा पढ़ रहे हैं, पूरी पोएम हम इसको इंशाल्लाह स्टैंजा की सूरत में पढ़ेंगे. हमने पहला स्टैंजा डिस्कस किया था, अब इंशाल्लाह आज भी हम दूसरा स्टैंजा डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले मैं आपसे समरी डिस्कस करना चाहता हूँ. आपने इस समरी को अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में. ओ प्लेजेंट एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय. क्या ओपनिंग लाइन है, क्या खूबसूरत लाइन है कि क्या ओ खुशगवार तहरीक. किसकी तहरीक है खुशगवार? उम्मीद और खुशी की. क्या बात है, उम्मीद और खुशी की. एज अ पोएट वर्ड्सवर्थ वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द प्रोमिसेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. वो शायर वर्ड्सवर्थ फितरत का शायर है, लोगों का शायर है, लोगों के बारे में लिखता है. तो वो बड़ा खुश था, इम्प्रेस था फ्रांसीसी इनकलाब के उन वादों से. ही कॉल्स इट अ प्लेजेंट एक्सरसाइज. वो इसे खुशगवार तहरीक कहता है, खुशगवार कहता है. द पीपल फील इंटॉक्सिकेटेड. लोग खुद उन पे सैर सा आ जाता है, जादू सा आ जाता है, मदहोश हो जाते हैं इसके अंदर, इसके बारे में सोचकर. इट प्रोमिस द डाउन ऑफ अ न्यू एज. उसने कहा ये एक नई दुनिया आएगी, एक नई जिंदगी आएगी, एक नई दुनिया का ये अब समझे ज़हूर होगा. ये वादा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का. being a human being was enjoyable, but it really a blessing to be alive at the time of French Revolution. बड़ा खूबसूरत वक्त, अच्छा लगता था, खूबसूरत लगता था. When reason seemed the most to assert rights. असल तो वजह है ना कि हम किस लिए थी, वो ये थी कि हकूक देने थे फ्रांस के लोगों के. फ्रांस के हकूक उन लोगों के उनको मिलने चाहिए थे. It seemed that reason was the supreme power of that time. वजह सबसे ऊपर थी. Therefore, it was expected that the all social system would become free from suppression and cruelty. कि तमाम तर जुल्म व सितम, तमाम तर बर्बरियतें हमारे इस पूरे सोशल सिस्टम से ख़त्म हो जाएंगी. All the human beings, be it young or old, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग, कमज़ोर हैं, मजबूत हैं, ताकतवर हैं, वर अ पार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सारे उस फ्रांसीसी इनकलाब का हिस्सा थे. एवरीवन पार्टिसिपेटेड इन दिस जॉइंट एफर्ट टू मेक द वर्ल्ड हैप्पी. हर शख्स ने दुनिया को खुश करने के लिए इस अच्छी कोशिश के लिए हिस्सा लिया. द पोएट फर्मली बिलीव्स दैट हैप्पीनेस एग्जिस्ट नॉट इन सम इमेजिनरी प्लेस. कि खुशी आम सी इमेजिनरी तखयलाती दुनिया में नहीं होती, शायर का ये यकीन है. बट इन दिस वेरी वर्ल्ड विच इज़ द वर्ल्ड ऑफ ऑल अस. लेकिन हमारी कि ख्वाब था, उसको हमने ख्वाब की ताबीर करनी थी, ले आना था, सच करना था. तो ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव. क्या खुशी थी कि उस वक्त जिंदा थे हम, वो लोग मौजूद थे. बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन. तो सब नौजवान उनके लिए ऐसे लगता था जैसे जन्नत में हैं, जन्नत नज़ीर सी बन गई थी. फ्रेंच रेवोल्यूशन. In the end, we can say that the French Revolution was a dream of happy world. एक खुश जिंदगी का ख्वाब था. It created huge expectations. एक बहुत ज़्यादा तवक्कुआत. But history tells that unfortunately it could not achieve the promised result. लेकिन मैं ये बदकिस्मती से कहता हूँ कि जो उसने वादे किए उस पर पूरी ना उतरी. As a poet, Wordsworth has tried to paint the picture of the revolution to share his contribution. कि फितरत का शायर होते हुए वर्ड्सवर्थ ने अपना हिस्सा, अपनी शराकत कि मैंने क्या किया, मैंने क्या देखा, पेंट द पिक्चर, उस तस्वीर कशी की है, उस तस्वीर को दिखाया है. इन द जॉयज़ ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खुशियों के लिए. दिस इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड अ मैसेंजर ऑफ होप, हैप्पीनेस एंड लिबर्टी एंड ट्रूथ. इसीलिए उसे फितरत का शायर, उम्मीद का शायर,
خوشی کا شاعر، آزادی کا شاعر اور سچ کا شاعر کہا جاتا ہے۔ فرینچ ریولوشن کا آج میں آپ سے دوسرا سٹینزا ڈسکس کرنے لگا ہوں، تو بڑے غور سے دیکھیے گا۔ او ٹائمز، او کیا وقت تھا، in which the meager, stale, forbidding ways، جس میں وہ جو پرانے گھسے پیٹے کمزور، میگر، ویک، کمزور آف کسٹم، رسم و رواج تھے، لا، قوانین تھے، اسٹیچو، طور طریقے تھے، تو کیٹ ونس اچانک سے بدل سے گئے، تبدیل ہو گئے، سب بدل گیا۔ دا اٹریکشن آف اے کنٹری اینڈ رومانس، اور اس پورے ملک کی جو خوبصورتی تھی، خوشگوار صورت تھی، اس میں اضافہ ہو گیا، اس کا چارم بڑھ گیا، اچھا لگنے لگا سب کچھ۔ تو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سٹینزا 10 مارکس کا یونیورسٹی کے پیپر میں آتا ہے، آپ کے پیپر اے میں، تو اس میں ریفرنس بیسیکلی کیا ہوتا ہے، جس میں ہمیں اس پوئم کا اور اس پوئٹ کا نام لکھنا ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن اگر آپ سٹینزا کی کر سکتے ہیں تو آگے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سٹینزا ڈیفینیٹلی ہمیں پتا ہے کہ دس سٹینزا ہیز بین ٹیکن فرام دا پوئم دا فرینچ ریولوشن ریٹن بائی ولیم ورڈسورتھ۔ تو کانٹیکسٹ میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ کانٹیکسٹ بیسیکلی ہم جو بھی پوئم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا تھیم ہوتا ہے، اس سٹینزا کے اندر جو کانٹیکسٹ لکھتے ہیں اس پوئم کا تھیم ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھا ہے جب انٹروڈکشن کر رہے تھے ہم پوئم کا، تو یہ آپ کو یاد ہوگا، یاد ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ یاد کرنے سے آپ کوئی بھی سٹینزا آئے گا تو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ایک ہی لکھتے ہیں اس پوئم کا۔ دس از اے پوئم آف ہوپ اینڈ جوائے۔ The French Revolution promises to be a happy change. The poet feels happy and excited to think that a golden period of love. The whole revolution was dependent on the concept of the reason, whose motivation was brotherhood and equality. Liberty, friendship, and brotherhood will come to France and the whole world. The French Revolution will end all the sufferings of humanity and create a new world of peace and prosperity. تو اس کے بعد ہم نے ایکسپلینیشن کرنی ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے، پہلے بھی بتایا گیا ہے، ایکسپلینیشن ہمیشہ گیون سٹینزا کی ہوتی ہے، اس میں ہمیں پوری پوئم کو نہیں ڈسکس کرنا ہوتا۔ In these lines, the poet says that due to the effect of the French Revolution، کہ فرانسیسی انقلاب کے اثر کی وجہ سے all the weak, old, worn out، پرانے گھسے پٹے useless customs، بے فائدہ رسم و رواج، laws، قوانین were changing into new ones with new hopes of freedom and brotherhood۔ کہ وہ کس میں بدل رہے تھے؟ نئی امیدوں میں، نئی چیزوں میں، آزادی کی، بھائی چارے کی۔ This sudden change increased the charm and the beautifulness of the country into romance۔ اس کی چارم میں، اس کی بناوٹ میں، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ The French Revolution taught us the rights of man۔ فرانسیسی انقلاب میں ہمیں انسان کے حقوق سکھائے کہ ایک انسان کا حق کیا ہوتا ہے، یہ سکھایا۔ The result was clear that the whole country became a paradise for the people of France۔ جنت بن گئی، خوبصورت ہو گئی۔ اینڈ ڈیو ٹو دیز چینجز کنٹری بگین ٹو لک ویری رومانٹک، بہت ہی شاندار، خوبصورت، بہت ہی خوشگوار سی دکھنی شروع ہو گئی۔ اٹ از سیڈ ٹرو دیٹ ہی ہو فیئرز being conquered is sure of defeat۔ کہ وہ جو ڈرتا ہے، کہ وہ جو ڈر جاتا ہے، being conquered is sure of defeat، شکست لازم ہوتی ہوئی، اس پہ لازم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو زندگی میں ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، بہتر کرنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ یہ ہمیں فرانسیسی انقلاب بھی بتا رہا ہے۔ The poet says that due to these positive changes، یہ جو مثبت ہماری چینجز
تغیرات تبدیلیاں تھیں. اٹ واز بلیسنگ فار دا پیپل ٹو لیو ان دیٹ ایرا, کہ اس وقت میں ان کے لیے جینا کتنا خوشگوار ہو گیا. اینڈ فار دا ینگ پیپل اٹ پرووڈ اے بلیسنگ بیکاز اٹ وڈ فلفل آل دیئر رائٹس, کہ جو نوجوان تھے ان کے حقوق ان کو پورے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. تو یہ ہے فرانسیسی انقلاب. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ, اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.